یونان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جو صدیوں سے دنیا کے لیے حیرت اور جستجو کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اب سوچیے، آج سے ہزاروں سال پہلے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسان ابھی تہذیب کے ابتدائی مراحل میں تھا، اس وقت ایک ایسی قوم نے جنم لیا جس نے سوچنے، سمجھنے اور جاننے کے ایسے دروازے کھولے جو آج بھی جدید دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ یونان کی تاریخ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ انسان کے عقل، جستجو اور حوصلے کی وہ داستان ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ آج کے فلسفے، سائنس، سیاست یا جمہوریت کی جڑیں تلاش کریں تو آپ کو ان کی بنیادیں اسی قدیم یونان کی گلیوں اور بستیوں میں ملیں گی۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں سقراط جیسے فلسفی سوال اٹھاتا، جہاں افلاطون خیالات کی دنیا تخلیق کرتا، جہاں ارسطو سائنس اور منطق کے اصول بناتا تھا، اور جہاں سکندر اعظم اپنی تلوار کے زور پر دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ہزاروں سال کی محنتیں، جنگیں، شکستیں، کامیابیاں اور قربانیاں چھپی ہیں۔ قدیم یونان کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب بحیرہ ایجن کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ یہ لوگ ماہی گیری کرتے تھے، زیتون اگاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہی بستیاں ترقی کرتے کرتے بڑے بڑے شہروں میں بدل گئے، جنہیں یونان کی تاریخ میں شہر ریاستیں کہا جاتا ہے۔ اینتھن اور اسپارٹا ان شہر ریاستوں میں سب سے مشہور تھے۔ اینتھنز علم، فنون، فلسفہ اور جمہوریت کا مرکز تھا، جبکہ اسپارٹا طاقت، جنگ اور عسکری تربیت کے لیے مشہور تھا۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، لیکن دونوں نے مل کر یونان کو دنیا کی طاقت ترین تہذیب میں شامل کیا۔ یونانیوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عقل و فکر کو بندش سے آزاد کرا دیا۔ انہوں نے کائنات کو سوالات کی نگاہ سے دیکھا، مثلاً یہ سورج کیوں نکلتا ہے، رات کیوں ہوتی ہے، انسان کیوں زندہ ہے اور کیوں مرتا ہے۔ اس قسم کے سوالات وہ تھے جنہیں باقی اقوام اکثر نظر انداز کر دیتی تھی، یہی مذہبی داستانوں سے جوڑ دیتی تھی، لیکن یونانیوں نے ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہی وقت تھا جب فلسفے کا آغاز ہوا۔ پھر آتے ہیں یونان کی اسطوری کہانیوں کی طرف، جہاں دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ زیوس، ہیرا، اپولو، اینتھا اور دیگر دیوتا یونانی کہانیوں کا حصہ ہیں۔ یہ دیوتا انسانوں جیسے جذبات رکھتے تھے، لیکن طاقت میں کہیں زیادہ تھے۔ ان کہانیوں نے یونانی تہذیب کو ایک انوکھی شناخت تھی اور ان کے فنون اور ادب کو ایک خوبصورت رنگ بخشا۔ یونان کی تاریخ میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب فارسی سلطنت نے یونان پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسپارٹا اور اینتھنز نے اپنی دشمنی بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت فارس کو شکست دی۔ یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی جنگیں تھی۔ اگر یونانی شکست کھا جاتے تو شاید آج دنیا کی شکل ہی کچھ اور ہوتی۔ پھر اینتھنز میں جمہوریت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عام لوگ بھی اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے تھے۔ یہ نظام اس وقت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ سقراط نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، اس کے شاگرد افلاطون نے فلسفے کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر ارسطو نے سائنس اور منطق کے اصول متعارف کروائے۔ یہ وہی ارسطو تھا جو بعد میں سکندر اعظم کا استاد بنا۔ سکندر اعظم یونان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام ہے۔ ایک نوجوان ہے جو اپنے خوابوں میں پوری دنیا کو فتح کرتا تھا۔ اس نے یونان سے نکل کر مصر، فارس اور ہندوستان تک کی سرزمینوں کو فتح کیا۔ وہ جہاں بھی گیا وہاں یونانی تہذیب اور علم کو پھیلایا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سکندر کی عمر صرف 32 سال تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، مگر اتنی کم عمر میں بھی وہ ایک ایسا نشان چھوڑ گیا جو آج تک تاریخ کے صفات پر زندہ ہے۔ یونان کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سوچنے والے کبھی مرے نہیں کرتے، ان کی سوچ آنے والی نسلوں کو زندہ رکھتی ہے۔ یونان کی تہذیب ختم ہوئی، لیکن ان کے خیالات بغداد کے علماء تک پہنچے۔ مسلمان مفکرین نے افلاطون اور ارسطو کے افکار کو اپنی زبان میں ڈھالا، ان پر بحث کی، اور پھر یہی علم یورپ کے نشستہ ثانیہ ریسنسنس کا سبب بنی۔ یعنی اگر غور کریں تو آج کا سائنس اور فلسفہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے قدیم یونان کی دین ہے۔ دوستوں، یونان کی یہ طویل حیرت انگیز کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں جب وہ علم کو اہمیت دیتی ہیں۔ طاقت، سلطنتیں اور جنگیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن علم اور فکر ہمیشہ باقی رہتی ہے۔
یونانیوں نے اپنی سوچ کے ذریعے دنیا کو بدل دیا۔ اگر آپ کو یونان کی یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم سب تک پہنچ سکے۔